اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب زین للذین کفروا الحیاة الدنیا مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگانی وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور وہ جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان کافروں سے بالا تر ہوں گے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے شمار صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 212 آج ہمارے سبق میں شامل ہے۔ گزشتہ چند آیات بینات سے جو عنوان ہم پڑھ رہے ہیں وہ عنوان یہ تھا کہ قتال فی سبیل اللہ یہ اسلام کا ایک اہم حکم ہے اور اسلام کے تمام احکامات کو ماننا اور ان کو اپنے عمل میں لانا یہ ایک کامل مسلمان اور مومن کی پہچان ہے، اور قتال فی سبیل اللہ بھی انہی احکام شرعیہ میں سے ایک حکم شرعی ہے، اس کو بھی پورا کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قتال فی سبیل اللہ کی 8 ترغیبیں بیان فرمائی ہیں، آیت نمبر 204 سے لے کر آیت نمبر 215 تک 8 ترغیبیں ہیں۔ ہم پچھلے اسباق میں ترغیبات الی القتال پڑھتے آئے، آج کے سبق میں پھر ایک ترغیب مختلف رنگ سے بیان کی جا رہی ہے، انداز مختلف ہے لیکن فی الحقیقت وجہ قتال بتانا مقصود ہے کہ قتال کرنا کیوں ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ساتھ ساتھ جان کی قربانی کیوں دینا ہی، تو اس کی وجہ بیان فرمایا کہ کفار و مشرکین جو ہیں یہ دنیا کی دولت کے نشے اور مستی میں اسلام کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ فرمایا انکار کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑانا بھی شروع کر دیا ہے، اسلام کے شعائر کی توہین کرنا بھی شروع کر دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اسلام کا مذاق، قرآن مجید کو جلا دینا، اس کی توہین کرنا، یہ بھی اسلام کا مذاق، اللہ کے گھر مسجد کے تقدس کو پامال کرنا، یہ بھی اسلام کا مذاق۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے لباس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے،
نماز اور اذان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مختلف طریقوں سے اب یہ کفار و مشرکین اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے ہیں، توہین پہ اتر آئے ہیں۔ تو فرمایا اب ایمان والو تمہیں ان لوگوں کو سبق سکھانا پڑے گا تاکہ یہ اسلام اور مسلمانوں کی توہین سے باز آ جائیں۔ اس لیے حکم ہوا قتال کرو، میں اللہ کے دین کی چوکیداری کے لیے کیا کرو جی قتال کرو۔ ایک شخص ہے وہ عمل میں ایک چیز کو نہیں لاتا ہے، اس کا حکم اور ہے، آج نہیں کل اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دیں گے، لیکن ایک شخص ہے وہ عمل میں بھی ایک چیز کو نہیں لاتا ہے اور پھر اس کا انکار بھی کرتا ہے اور انکار کے ساتھ اس کی توہین بھی کرتا ہے، تو یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں لوگ ہیں جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں۔ صرف انکار جو ہے یہ قتال کی وجہ نہیں ہے۔ ہر کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، آپ کو قبول نہیں کرتا، تسلیم نہیں کرتا، لیکن یاد رکھیے اسلام ہر کافر کے خلاف جہاد اور قتال کا حکم نہیں دیتا ہے۔ جو پرامن کفار ہیں بلکہ ان کے جان مال عزت آبرو ان کفار کی جو مسلمانوں کے علاقہ میں پرامن ہو کر رہتے ہیں، ان کا تحفظ تو اس علاقہ کے مسلمانوں پر اسلام نے لازم قرار دیا ہے۔ ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت، ان کی آبرو اس طرح مقدس سمجھو جیسے مسلمانوں کے معاملات کو مقدس سمجھتے ہو۔ ہاں، ان کفار کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جنہوں نے اسلام کا مذاق اڑانا شروع کیا ہے، اسلام کی مقدسات کا مذاق اڑانا شروع کیا ہے، شعائر اسلامیہ کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ کافر کیوں اسلام کا انکار کرتے ہیں؟ فرمایا دنیا کی دولت کے نشے میں مست ہیں، اور یہ نشہ اترے گا کب؟ جب موت آئے گی۔ ان کی آنکھوں پہ نشہ ہے، یہ خمار زدہ ہیں۔ جب تک ان کی آنکھوں سے دنیا کی دولت اور ڈالروں کا خمار نہیں اترے گا تب تک ان کو حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور فرمایا کہ پھر اس مستی میں، اس نشے میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اب تو یہ ایمان والوں کا مذاق اڑانے پہ اتر آئے ہیں، یعنی اسلام کا اور مسلمانوں کا مذاق اڑانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اب ان کفار اور مشرکین کے خلاف کیا کرنا ہے جی قتال کرو، چونکہ مسلمان اسلام کا چوکیدار ہے، اور جس چوکیدار کو جہاں چوکیداری کے لیے مقرر کیا جاتا ہے وہ کسی صورت بھی اس چیز کو نقصان نہیں پہنچانے دیتا، اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ اور مسلمان چونکہ اسلام کی چار دیواری اور قلعے کا پہرے دار اور چوکیدار ہے، تو اس لیے اس کی ذمہ داری ہے نہ اسلام پہ آنچ آنے دے نہ مسلمان پہ آنچ آنے دے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کرے گا، اور پھر یہی سزاوار ہوگا، قابل سزا یہی ہوگا۔ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ دنیا چیز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا یہ دنیا کا مال اس کا مال ہے جس کا مال نہیں، سمجھنا، یہ دنیا کا مال اس کا مال ہے جس کا مال نہیں، دنیا کا گھر اس کا گھر ہے جس کا گھر نہیں، اور جس نے دنیا کما کما کر جمع کی اس میں عقل نہیں۔ کتنی چیزیں بتا دیں؟ یہ دنیا کا گھر اس کا گھر ہے جس کا، یہ دنیا کا مال اس کا مال ہے جس کا، اور جس نے دنیا کما کما کر بنا بنا کر جمع کی اس میں عقل نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اشارہ فرما دیا کہ یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر نہیں،
یعنی عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ بنانے والے کی زندگی گھر کے بنانے میں گزر جاتی ہے، کل یہ گھر کسی اور کا ہو جاتا ہے. یہ دنیا کا گھر اس کا ہے جس کا گھر نہیں، اس کا نہ تھا مگر آج وہ مالک ہے. بنایا اس نے نہیں مگر آج وہ مالک ہے. اور دنیا کا مال اس کا مال ہے جس کا مال نہیں. یعنی جس نے زندگی لگا دی بنانے پر، جمع کرنے پر، تجوریاں بھرنے پر، جب تجوریاں بھر جاتی ہیں یہ چل پڑتا ہے اور یہ مال پیچھے ورثہ میں بٹ جاتا ہے. مال دنیا کا مال اس کا مال ہے جس کا مال نہیں. جس نے کمایا نہ تھا آج وہ مالک بنا بیٹھا. اور فرمایا جس نے دنیا کما کر جمع کی اس میں عقل نہیں. عقل ہوتی تو اوروں کے لیے کیوں اپنی زندگی کھپا دیتا؟ عقل ہوتی تو اوروں کے لیے کیوں اپنا سب کچھ دو پہ لگا دیتا؟ سب کچھ کرا کے بھی اپنے ساتھ کچھ نہ لے کر گیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. کچھ نہیں اس کا. وہی ہے جو اس نے کھا کر ہضم کر لیا، وہی ہے جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر لیا. ہاں جی، وہ تو فنا ہو گیا. فرمائے اس کا اصل مال وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا. یہ اس کا مال ہے اصل، یہ اس کے کام آئے گا. اس کے بنا تو سب اوروں کا ہے، سب بٹ جائے گا. مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب وراثت بٹنے لگتی ہے کسی کی، اس میں بیوی کا بھی حصہ ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے، بیٹوں کا بھی ہوتا ہے، بیٹیوں کا بھی ہوتا ہے. سب کے حصے مقرر ہیں، حصوں کے لحاظ سے ان کو دیا جا رہا ہوتا ہے. سب کا اس میں حصہ لکھا جاتا ہے. نام اس بیچارے کا نہیں آتا جس نے ساری زندگی کما کے جمع کیا تھا. اس کا کچھ نہیں ہوتا. اس میں ہوتا ہے کیا؟ کچھ نہیں ہوتا. مال بھی لے لیتے ہیں اور بعد میں پھر کیا کہتے ہیں کہ ابا نے کوئی ڈھنگ کا کام کر لیا ہوتا تو آج ہم بھی خوشحال ہوتے. ابا نے تو ڈھنگ کا کام ہی نہیں کیا بھائی. تو اس لیے فرمایا کہ کافروں کو دنیا کی زندگانی جو ہے یہ خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہے. مزین زین للذین کفروا، دنیا کی زندگی میں چمک ہے، دمک ہے، رعنائی ہے، یہ دیدہ زیب ہے. لوگوں کے آنکھوں میں جو ہے نا یہ خوبصورت دکھتی ہے دنیا. حالانکہ اللہ رب العزت کی نظر میں دنیا کے مال و متاع، دنیا کے سب خزانوں کی حیثیت اتنی ہی نہیں جتنا کہ ایک لنگڑے مچھر کے پر کی حیثیت ہوتی ہے. مچھر لنگڑا اور پھر اس کا بھی پر کتنے میں بک جائے گا بھائی؟ بے قیمت ہے، فضول چیز ہے، کسی کام نہیں آنے والا. تو فرمایا کہ اللہ کی نظر میں تو دنیا کی یہ حیثیت ہے، لیکن کافر لوگ اسی میں ریجھ کر اسلام کا انکار کر رہے ہیں. اور ان کی نظر میں کیا ہے؟ دنیا کا مال و متاع ہونا اور نہ ہونا یہ معیار حق اور معیار باطل ہے. فرمایا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر اللہ بڑے راضی ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں دنیا دے رکھی ہے. اللہ ہم پہ بڑے راضی ہیں، ہمارے محلات ہیں، ہمارے بنگلوز ہیں، ہمارا کاروبار ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس بینک بیلنس ہے. اللہ بڑے راضی ہیں. مشکوک کمائیاں کر کر کے بنگلہ بنایا اور اوپر تختی لگا دی، ھذا من فضل ربی، میرے رب کا یہ فضل ہے. سمجھتے ہیں کہ اللہ راضی ہے. فرمایا یہ کہاں کی رضا ہے، یہ کہاں کی رضا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مالی وللدنیا، میں اور دنیا یہ دو چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ مالی وللدنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا. انا کراکب استظل تحت الشجرہ ثم راح وترکھا، میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو چلتے چلتے کہیں چھاؤں میں آ کے تھوڑی دیر سستانے کے لیے رکتا ہے. راحت حاصل کرتا ہے، سستا لیتا ہے، تارا کہا اس کو چھوڑ کے پھر چل دیتا ہے. میں دنیا میں آیا ہوں بس تھوڑا سا سستا کہ مجھے تو آگے جانا ہے، ہمیشہ یہاں میں رہنے کے لیے نہیں آیا. لہذا میں کہاں اور دنیا کہاں، میں کہاں اور دنیا کہاں.
काफरों को दुनिया की जिंदगानी ने, दुनिया के मजों ने, दुनिया के नशों ने इतना बदमस्त हाथी बना दिया है कि एक तो ये इस्लाम को दुनिया के मेयार पे परखने लगे हैं, हक को बातिल को दुनिया के मेयार पे परखने लगे हैं, और दूसरा यह है कि ये गरीब को हैसियत ही नहीं देते कि गरीब की क्या हैसियत है, अगर दुनिया है तो मालदारों के लिए है, जिसके पास माल नहीं है उसकी हैसियत मुआशरे में क्या है। फरमाया फिर इससे एक कदम आगे बढ़ के जो सीधे साधे गुरबा फुकरा ईमान वाले हैं, यस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू, फिर ये अपनी दौलत के नशे की वजह से उन ईमान वालों की पगड़ी उछालने से भी बाज नहीं आते, उनका मजाक उड़ाते हैं। अल्लाहु अकबर। हालांकि इन बेचारों को खबर नहीं ये आर्जी दुनिया है, ये आर्जी दुनिया है। वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, जो परहेजगार लोग हैं वो दिन क़यामत के इन काफिरों से बहुत बालातर होंगे। ये काफिर तो बेचारे दिन क़यामत के अपनी बदतरी और उनकी बरतरी देखकर खुद यकीन कर लेंगे, इनको इनकी आंखों से इनकी बदतरी और उनकी बरतरी दिखाई जाएगी। ये मेरे सामने सूरह आराफ है, और सूरह आराफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा अजब एक मंजर बयान फरमाया है क़यामत के हवाला से। सूरतुल आराफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया कि क़यामत के दिन 3 जमातें हो जाएंगी, 3 जमातें होंगी दिन क़यामत के। नंबर 1 जन्नत वाले, नंबर 2 जहन्नम वाले, नंबर 3 आराफ वाले। ये आराफ वाले यानी ईमान, जन्नत वाले तो वो हैं जिनके नेक अमाल भारी हो गए, जन्नत में चले गए। जहन्नम वाले वो हैं जिनके गुनाह भारी हो गए, जहन्नम में चले गए। जिनकी नेकियां और गुनाहों का पलड़ा बराबर रह जाएगा, जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम है जिसका नाम आराफ है। वहां न तो जन्नत वाले मजे हैं न जहन्नम वाले अजाब है, अलबत्ता वो इंतजार गाह है। कुछ लोगों को उनको वहां ठहरा दिया जाएगा और वो इंतजार में हैं, वो वेटिंग पे लगे हैं, किसी ना किसी दिन उनको जन्नत का दाखिला नसीब हो ही जाएगा। समझ आ गई? तो ये आराफ वाले हैं। अब कुरान मजीद ने एक अजब अंदाज बयान फरमाया है, आयत का नंबर 48 है, 48 नंबर से मैं तर्जुमा करने लगा हूं। फरमाया क़यामत के दिन कुछ ईमान वाले जन्नत में चले जाएंगे और कुछ ईमान से खाली लोग जो है या कुफार मुशरिकीन जहन्नम में चले जाएंगे, और कुछ लोगों को आराफ में ठहरा दिया जाएगा। याद रखिए ये आराफ वाले हैं मोमिन। कौन है जी? जी मोमिन हैं। आज नहीं कल नहीं, बहरहाल कुछ वेटिंग के बाद इनको आखिर जन्नत का दाखिला नसीब हो जाएगा। तो जब ये मंजर देखेंगे, जन्नत वालों को वहां मजे, जहन्नम वाले यहां मुब्तला बिल अजाब हैं, अजाब में जकड़े हुए हैं, तो आराफ वाले क्या कहेंगे? वनादा अस्हाबुल आराफ रिजाला, आराफ में ठहरे हुए लोग ये बाज उन लोगों को खिताब करेंगे, यारिफूनहुम बिसीमाहुम, जिनको उनकी निशानियों से पहचान लेंगे कि ये बेईमान लोग हैं, ये मुशरिकीन थे, ये कुफार थे, या ये है कि कुफार का चेहरा वहां काला स्याह होगा और अजाबों में मुब्तला होंगे। उनको उनकी निशानियों से पहचान कर ये आराफ में ठहरे हुए लोग कहेंगे, कालू मा अगना अनकुम जमोकुम, जहन्नम वालों से कहेंगे अब तो देख लिया तुमने, तुम्हारी जमातें तुम्हारे काम नहीं आई। अपनी जमात पर जो तुम्हें बड़ा नाज था, हम फलां जमात के, हम फलां जमीयत के, हम फलां फिरके के, फलां तबके के, हमारी जमात में इतने लोग हैं, हमारी जमात इतना ताकतवर है, हमारी जमात में इतने कारकुनान हैं। फरमाया आज तुम्हारी जमात ने तुम्हें अल्लाह के अजाब से छुड़ाया नहीं है। मा अगना अनकुम जमोकुम, हाँ जी, आज तुम्हारा फिरका तुम्हारे काम ना आया। वमा कुंतुम तस्तकबिरून, और जो तुम तकब्बुर किया करते थे वो तकब्बुर भी तुम्हारे काम ना आया। ख्याल कीजिएगा जी, तुम्हारी जमात भी काम ना आई और तुम्हारा तकब्बुर भी। अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमहुल्लाह की तफसीर है रूहुल मानी। उस मकाम पर अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि मा कुंतुम तस्तकबिरून, मैं आसान करके समझाऊंगा ताकि आयत समझ में आ जाए।
کہ وہ تمہارا تکبر کام نہ آیا جو تم تکبر کیا کرتے تھے. کیا مطلب ہے تکبر کیا کرتے تھے؟ ماں سے مراد ہے معبودان باطلا، اللہ کے مقابلے میں جو تم نے حاجت روا اور مشکل کو شاہ سمجھ رکھا تھا، جن کو ماں، وہ ہستیاں جن کو تم نے اللہ کے سوا لجپال، دستگیر، داتا سمجھ رکھا تھا، وہ ہستیاں. تستکبرون، استکبار سے مراد ہے کہ تم ان کی عظمت اور کبریائی اور بڑائی کا عقیدہ رکھتے تھے. فرمایا جن کی بڑائی کا تمہارا عقیدہ تھا، آج ان بڑائی والوں نے بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑایا نہیں ہے. نہ تمہاری جماعت کام آئی، آسان مانا کرو، تمہاری جماعت کے کارکن بھی کام نہ آئے، تمہاری جماعت کے لیڈر بھی کام نہ آئے. سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ ہاں، لیڈر بھی کام نہ آئے. جن کے کہنے میں آ کر تم نے ایمان برباد کیا، جن کی وجہ سے تم دین اسلام کے دشمن ہوئے، جن کی وجہ سے تم نے اپنی الگ ایک جمعیت، جماعت اور فرقہ ترتیب دے کر اسلام کے خلاف تم نے دن رات پروپیگنڈے کیے تھے. فرمایا آج انہوں نے تمہیں نہ چھڑایا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آراف والے کہہ رہے ہیں جہنم والوں کو. ذرا قریب ہوں گے نا، اس لیے کہ ابھی تو نہیں پہنچے جنت میں، جنت اور جہنم کے درمیان میں ہیں، تو وہ ان کو ان کا چہرہ دکھا رہے ہیں، آئینہ دکھا رہے ہیں. پھر نمبر 2، اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ. اور اب جنت والوں کی طرف اشارہ ہوگا. آراف والے کہیں گے اہؤلاء، ہاں یہ وہی تو ہیں، ادھر بھی دیکھو ذرا ان کو، یہ وہی تو ہیں جن کے بارے تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تو ان کو کوئی خیر کبھی دے گا ہی نہیں. دنیا میں جن غریبوں کے پاس مال نہ تھا، تم کہتے تھے یہ تو گئے گزرے ہیں، ان کے پاس تو کوئی خیر. اور آج اللہ نے ان کو کتنی خیروں سے مالا مال کیا، اور اللہ نے انہیں کہہ دیا نا ادخلوا الجنہ، بہشت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غم زدہ ہوگے. فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے دکھڑے دور کر دیے، اور کس طرح ان کو اطمینان اور چین نصیب فرما کے آج ان کو کتنی دولتوں کا مالک بنا دیا ہے. تم جن کے بارے قسمیں کھاتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے. توجہ ہے میرے پیارے؟ اللہ تعالی ہم پہ بھی رحم فرما لے. دنیا رہ جائے گی بھائی، کوئی حیثیت نہیں دنیا کی، کوئی جڑ نہیں ہے اس کی. اس کا نام ہے دولت. کیا نام ہے اس کی؟ 2 لاتیں ہیں، ایک لات ایک کی جیب میں، دوسری لات اگلے کی جیب میں ہے. اس کو قرار نہیں ہے، اس کا کہیں ٹھکانہ. یہ 2 لات ہے، یہ ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایسا شخص ہے جس نے دنیا میں بڑی سکھوں کی زندگی گزاری. میں مثال دیتا ہوں، مثلا ایک شخص نے دنیا میں 70 سال زندگی گزاری، اور ہم کہتے ہیں نا کہ سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا ہے، کوئی حال اس پہ آیا ہی نہیں، لیکن ایمان کے بنا دنیا سے چلا گیا. اللہ جل شانہ دن قیامت کے اس کو جہنم کی آگ میں صرف ایک ڈبکی دیں گے، ایک غوطہ دے کر باہر نکالیں گے. پوچھیں گے بتا تو نے کبھی سکھ دیکھا تھا دنیا میں؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا تھا. جہنم کے ایک غوطے نے دنیا کے 70 سال کے سکھ بھلا دینے ہیں. اور ایک ایسا ایمان والا جس نے مثلا دنیا میں 70 سال کی زندگی اگر گزاری ہوگی، اور دنیا میں ایمان کے ساتھ ساتھ آزمائشیں، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، حالات ہی حالات آئے، اور 70 سال کی زندگی گزار کر کے وہ چلا گیا، لیکن ایمان بچا کر کے نکل گیا، دنیا کے حالات سے متاثر نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے. جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا کر کے صرف جنت کا دروازہ کھول کے اندر دیدار کرا دیں گے، اور اس سے پوچھیں گے بتا تو نے کبھی دنیا میں کوئی دکھ دیکھا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا. جنت کے ایک نظارے نے سارے دنیا کے دکھ بھلا دیے، جہنم کی ایک ڈبکی نے دنیا کے سارے مزے بھلا دینے ہیں. میرے بھائی آج ہم کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ تو فرمایا ان کافروں کو پتہ نہیں کس چیز نے اتنا بدمست کر رکھا ہے کہ یہ دنیا کے چند ٹکوں کو معیار سمجھ رہے ہیں اور غریب ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. چلیے آراف والے انہیں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا تم انہیں کہا کرتے تھے اقسمتم، اور تم قسمیں بھی کھایا کرتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی خیر عطا نہیں کرے گا.
اب بتاؤ تمہیں ملی یا انہیں ملی؟ اب بتاؤ دیکھ لیا تم نے ان غریبوں کا مقام کہاں چلے گئے؟ نمبر 2، اب جناب جہنم والوں کو یقین آ جائے گا کہ واقعی ہمارا سب کچھ لٹ گیا، اگر پا گئے تو یہ پا گئے۔ اب یہ جہنم والے جنت والوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ حضرات محترم، یہ انداز ہے، جہنم کی نیچے کھائی ہے اور جنت کے یہ بالا خانے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ جنت والے بالا خانوں میں قرآن مجید نے کہا نا کہ جنت والے ان سے، تقوی والے ان سے بالا تر ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ بالا تر، بہت بلند و بالا محلات میں ہوں گے، اور یہ نیچے جہنم کے گڑھے میں پڑے ہوں گے۔ وہ حدیث میں آیا نا کہ جہنم اتنا گہری ہے، اگر ایک بھاری بھرکم چٹان اس میں گرا دی جائے تو جہنم کی تہ تک 70 سال میں بھی وہ چٹان نہ پہنچ سکے، اتنا گہری جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ اب جہنم والے جب بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہوں گے جہنم کے عذاب میں تو کیا کہیں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اور دوزخ والے آواز دیں گے اصحاب الجنہ، ان جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی تو گرا دو۔ ہائے ہائے ہائے، دنیا میں ڈالروں کے نشے میں ایمان والوں کو حقیر سمجھنے والے وہاں پانی کے گھونٹ کے لیے منتیں کر رہے ہیں، ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی بہا دو ہماری جانب، تھوڑا سا پانی گرا دو ہماری جانب۔ اللہ او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے تھوڑا سا دے دو جو اللہ نے تمہیں روزی دے رکھی ہے، جو اللہ نے تمہیں پھل دے رکھے ہیں جنت کے، اس میں سے تھوڑا سا حصہ ہمیں دے دو، یا کیا کرو ہماری پیاس بجھانے کے لیے جنت کا ایک گھونٹ پانی ہی دے دو۔ قالو، تو جنت والے جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نعمتوں کو کافروں پر حرام ٹھہرا دیا ہے۔ کیا کیا؟ حرام بمانا ممنوع۔ کافر کے لیے حرام حلال کی کیا تمیز ہے؟ حرام بمانا ممنوع، کہ آج یہ چیزیں جو ملیں گی صرف ایمان والوں کو ملیں گی۔ یہ ان غربا جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں سہ کر، تمہاری کڑوی کسیلی سن کر، تمہاری ترچھی نگاہیں سہ کر جو وقت گزارا تھا اور ایمان پہ کاربند رہے تھے، فرمایا ان کے سوا یہ کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا خیال کرنا، یا اللہ یہ کون ہوں گے جہنم والے جو آج جنتیوں سے پانی کا ایک گھونٹ طلب کر رہے ہیں؟ یا اللہ یہ جہنم والے آخر تھے کون؟ ان کا تعارف تو کرائیے۔ اب جاگنا۔ فرمایا یہ وہ کافر ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے دین کو، اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا۔ کیا بنا رکھا تھا؟ دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا۔ آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات عرض کروں، چلیں پہلے دوسری بات عرض کرتا ہوں جس سے ناراض نہیں ہوتے، اور پھر وہ کر دیتا ہوں جس سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ ہاں، اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے حقائق سننے، سمجھنے اور اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے کس طرح دین کو مذاق بنا رکھا تھا، کھیل تماشا۔ مشرکین نمازیں بھی پڑھتے تھے، عبادتیں بھی کرتے تھے، لیکن قرآن مجید نے کہا ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، فرمایا ان کی نمازیں بیت اللہ کے پاس کیسے ہیں؟ تالیاں اور سیٹیاں۔ یہ تالیوں اور سیٹیوں کو ثواب سمجھتے ہیں، تالیاں سیٹیاں ان کے ہاں کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ان کی عبادت، ان کی نماز تو تالیاں یا ان کی نمازیں چونکہ مشرک ہیں، کافر ہیں، اگر یہ نماز پڑھیں بھی صحیح تو مشرک اور بے دین کی نماز اور عبادت اس طرح فضول اور رائے گاں ہے جس طرح سیٹیاں اور تالیاں فضول ہوا کرتی۔ جیسے سیٹیاں، تالیاں پیٹنے پر، سیٹیاں بجانے پر کوئی اجر و ثواب ہوگا، تو ایسے ہی بغیر ایمان کے انسان ساری دنیا اللہ کے راستے میں لوٹا دے، بغیر ایمان کے ساری رات ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کر اللہ اللہ کرتا رہے، پھر بھی اس کو کوئی اجر و ثواب ہونے والا نہیں ہے، یہ فضول ہے۔ بنیاد کیا ہے میرے پیارے بھائی؟ ہاں، وحدہ لا شریک لہ، اس کا رٹا لگانا، یہ اس بگڑے دل کو سمجھانا ہوگا، اس بگڑے دل کو سمجھانا ہوگا یہ کہ اپنے رب سے ایسا تعلق پیدا کر لیں کہ بیچ میں بڑے سے بڑا حائل بھی آ کے کھڑا ہو جائے تو پھر بھی تیرا اللہ تعالی سے تعلق کمزور نہ کر سکے، بڑے سے بڑا حائل بھی تیرا اللہ سے تعلق کمزور نہ کر سکے، جو بھی بیچ میں آ جائے اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ تو فرمایا کہ آج جنت والوں سے بھیک مانگ رہے ہیں ایک ایک گھونٹ پانی کی،
پھل نہیں تو پھل کا چھلکا ہی پھینک دو. آج بھیک مانگ رہے ہیں. کیا کیا کرتے تھے؟ فرمایا انہوں نے اپنے دین کو دنیا کے اندر کیا سمجھ رکھا تھا؟ لہوا و لعبا. انہوں نے دین کو کھیل اور تماشا سمجھ رکھا تھا، کھیل تماشا. علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو دین نہیں اور اس کو دین سمجھا گیا وہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے. بولو کیا ہے؟ آج کیا ہے جی؟ نماز نہیں پڑھنی، صبح صبح اٹھ کے قوالی ضرور لگانی ہے. قوالی سننا ثواب ہے. سورہ یاسین نہیں سنیں گے، نہیں پڑھیں گے، قوالی سنیں گے. گاڑیوں میں قوالی، مارکیٹوں میں قوالی، گھروں میں قوالی، دکانوں میں قوالی. ہاں جی قوالی دین ہے. ہاں جی. اور قوال کہہ رہے ہیں اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ جانے کون بشر، اللہ جانے. جس کو یہ بھی تو پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی بشر ہیں یا کوئی اور مخلوق ہیں، بھائی اس نے کیا تیرے کو دین دینا ہے؟ ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے، ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں، تو بس والے نے گانے لگا دیے. اب چند اور بھی طلبا تھے، رمضان کا مہینہ تھا، جا رہے تھے، چھٹیاں ہو گئیں. طلبا نے ڈرائیور کی منت کی، بھی مہربانی کرو یہ گانے بند کر دو روزے. اچھا بند کر دیتا ہوں. گانے بند کیے، قوالی لگا دی. اب وہ قوالی میں اتنا قوال نے شرک بکا، اتنا شرک بکا کہ میں ساتھیوں کہنے لگا یار اس سے تو گانے ہی بہتر تھے. کم از کم یہ تھا، ٹھیک ہے وہ گناہ، لیکن کم از کم یہ جو اللہ کی صریح بغاوت ہے، شرک اور کفر بک رہا ہے، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو کیا ہے، آج ہم نے دین کو مذاق سمجھ رکھا ہے، کھیل تماشا ہے ہمارا دین بھی، طبلے سرنگیاں ہمارا دین ہے. وہ سیالکوٹ کے خطیب صاحب کا میں نے کلپ سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے بڑے جوش میں، بڑے جذبے میں اور بڑے ترنم میں کہہ رہے تھے، شاید آپ نے بھی سنا ہو، کسی کو سمجھ آئی ہو. پنجابی میں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب علی وہ تیرے قرآن پڑھنے میں اتنی لذت نہیں جتنی ہمارے باباؤں کی سرنگیوں میں لذت ہے. اور پھر آگے کہا تو نے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو مشرک بنایا ہے، ہمارے بابوں نے ڈھولکی بجا کے کافروں کو مسلمان بنایا ہے. انا للہ. ایمان سے بتائیں یہ دین کو مذاق نہیں بنا دیا گیا، یہ کھیل تماشا نہیں ہے. یاد رکھیے اور تو کچھ نہیں، قرآن نے اتنا میرے کو سمجھا دیا کہ یہی لوگ قیامت کے دن ان غریب موحد ایمان والوں سے جنت کے پھلوں کے چھلکوں کی بھی بھیک مانگیں گے، مگر ملنے والی نہیں ہے. دین کو تماشا نہ بنائیں. دین کیا ہے؟ اللہ اور اس کے نبی کے حکموں پہ آ جائیں، اللہ کے حکموں کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنت کے مطابق اپنی زندگی میں زندہ کر لیں. یہ دین ہے، اس کے سوا کوئی دین نہیں ہے، اس کے سوا کوئی دین نہیں ہے. اور جہاں تک طبلے سرنگیوں کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے تو بانسری کی آواز آ رہی تھی. بانسری وہ جو لکڑی کی بنی ہوتی ہے، بجاتے ہیں، بانسری کی آواز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور چلتے جا رہے ہیں. ساتھ والے صحابی سے فرمایا جب یہ آواز آنا بند ہو جائے تو مجھے بتائیے گا. جب آواز بند ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے مبارک کانوں سے مبارک انگلیاں نکالیں تو اشارہ فرما دیا کہ یہ چیزیں میرے نبی کو پسند. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا المزامیر من الشیطان، یہ طبلے سرنگیاں جو ہیں نا یہ شیطانی آلات ہیں، شیطانی. ان سے دین کا کیا تعلق ان سے؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آج جہنم میں بھیک مانگ رہے ہیں. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا. نمبر 2 وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگانی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. دنیا، پیسہ، مال، ہر طرف مال ہی کسوٹی تھی ان کے ہاں. جس کے پاس مال ہے وہ سب کچھ ہے، مال نہیں تو کچھ بھی نہیں. مال معیار سمجھتے تھے ہدایت اور حق کا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، پس آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا. نسیان جب اللہ کی جانب نسبت ہو تو مراد ترک ہوتا ہے. آج ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اسی طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کی پرواہ نہیں کی تھی. دنیا میں غفلت کی زندگی گزار رہے تھے اور ایسا دکھتا تھا کہ جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے. یاد رکھنا میرے بھائی، قیامت کا انکار ہوتا ہے 2 طرح کا. ایک تو واضح ہوتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں قیامت کا قائل ہی نہیں، بس مرنا ہے اور ختم، جیسے ہندو قائل نہیں ہے، مشرکین مکہ قائل نہیں تھے، مرنا ہے اور ختم.
وہ جلا دیتے ہیں اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ مٹی کھا کے ختم کر دیتے، ختم. لیکن ایمان والوں کا کیا عقیدہ ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے. جی یہ ایمان کا عقیدہ ہے. ایک تو یہ انکار ہے قیامت کا کہ ایک بندہ سرے سے کہے قیامت آنی ہی نہیں، یہ بھی انکار ہے ظاہری طور پر، اس کے کرتوتوں اور اعمال سے لگے کہ جیسے قیامت آنی ہی نہیں. مانتا تو ہے لیکن صرف ماننے تک ہے، قیامت کی تیاری نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم اس دوسری لسٹ میں شامل ہو جائیں. الحمدللہ پہلی میں تو نہیں ہے، اللہ کرے کہ کہیں ہمارا نام اس دوسری فہرست میں نہ آ جائے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کی توفیق دیں. وما كانوا بآياتنا يجحدون. یہ جو جہنم کی آگ میں آج بھیک مانگتے ہیں، ان کا دوسرا قصور یہ تھا، ان کا تیسرا قصور یہ تھا وما كانوا بآياتنا يجحدون، یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. آیات سے مراد آیات توحید ہیں. کیا؟ آیات توحید ہیں. جب ان کو اللہ کی آیتیں سنا کر مسئلہ توحید سنایا جاتا تو یہ بدک جاتے تھے، یہ بگڑ جاتے تھے. فرمایا آج انہی موحدین اور مومنین کے سامنے جھولی پھیلا رہے ہیں، ان افیضوا علینا من الماء، پانی کا کوئی قطرہ یا گھونٹ ٹپکا دو ہماری طرف، کچھ تو کام ہو جائے ہمارا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دعا کیجئے میرے بھائی اللہ تعالی ہمیں ان غافلین سے محفوظ فرمائے. تو فرمایا ایک تو دنیا کا نشہ ہے اور دوسرا ایمان والوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک حوالہ دکھاتا ہوں، قرآن مجید کا عجب حوالہ ہے. میرے سامنے آخری پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورۃ المطففین. سورہ مطففین کے اندر آیت نمبر 29 سے اللہ تبارک و تعالی نے منظر بیان کیا. ان الذین، پیچھے جنتی لوگوں کے احوال بیان فرمائے، جنتیوں کو ملنے والے انعامات کا ذکر کیا، ان کے نام اعمال کا ذکر کیا. یہ بیان کر کے آگے پھر ان کے مخالفین کا ذکر ہے. ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا. حضرت ابن عباس مانا کرتے ہیں اجرموا اے اشرکوا. کون سا جرم؟ ہاں شرک والا جرم جن سے ہوتا رہا دنیا میں، یا کوئی بھی ایسا جرم ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. جو مجرم تھے دنیا میں، ان کا ایک بڑا قصور یہ تھا کہ یہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے نا وہ سیدھے سادے مومن کا یقیناً مذاق اڑاتا ہے. ارے صوفی آ گئے کہاں کے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت تیز تراز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں. سیدھے سادے ایمان والوں کو دھوکہ دینا اپنے بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتا ہے. فرمایا یہ ایمان والوں پہ ہنسا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے. کیسے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. جب ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھ مارتے تھے. اغماز یتغامزون، ایک دوسرے سے اپنے ہم نواؤں کو آنکھوں کا اشارہ کر دیتے ہیں، دیکھیں یہ جا رہا ہے، دیکھیں یہ وہی ہے وہی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی فلاں کا سہارا کوئی نہیں، فلاں کوئی نہیں، فلاں کوئی نہیں. یہ ہیں اللہ والے، اپنے آپ کو مومن کہنے والے. ہاں جی آج کل یہ ہے وہابی. کون ہے؟ یہ جا رہے ہیں یتغامزون. کیسا جب انداز، فرمایا آپس میں آنکھ مارتے تھے ایک دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے. اچھا ہاں چل پڑتے وہاں سے، باتیں ہو رہی ہیں ایمان والوں کے خلاف. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فاکہین. جب جا پہنچتے، پلٹ جاتے اپنے گھر والوں کے پاس، گھر والیوں کے پاس مانا کریں، جب گھر بیویوں کے پاس پہنچ جاتے، گھر والوں کے پاس، تو کیا کرتے؟ فرمایا فاکہین، بڑے خوش ہوتے، بڑی باتیں بنا رہے ہوتے تھے. یعنی گھر جا کر کہتے کیسے الو بنایا سیدھے سادے مسلمان کو آج. ہاں جی کیسے دھوکہ دیا مومن کو. جا رہا تھا بڑا آیا موحد، بڑا آیا مومن. ہاں جی بیویوں کے پاس جا کر بڑکے مارتے تھے. یہ سامنے بات نہیں کر سکتے، بیویوں کے پاس بیٹھ کے بڑکے مارنا آسان ہے. ہم نے یہاں کر دیا، ہم نے یوں کر دیا. سمجھ سامنے بات بڑی مشکل ہے. اللہ حفاظت فرمائے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا، اچھا جب ان کو دیکھتے ایمان والوں کو، قالوا تو کہہ دیتے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ جا رہے ہیں گمراہ، یہ جا رہے ہیں گستاخ رسول، یہ جا رہے ہیں ولیوں کے منکر. لَضَالُّونَ، یہ منکر جا رہے ہیں، گمراہ جا رہے ہیں. ایمان والوں پر گمراہی کا فتویٰ، لیکن وہاں سمجھ آ جائے گی بالا تر کون ہے، بدتر کون ہے.
وہاں تو سمجھ آ جائے گی کس کے ساتھ کیا بیتی. پھر یہی سیدھے سادے ان کے سامنے درخواستیں پیش ہو رہی ہوں گی کہ جناب قطرہ پانی کا ہی ہماری طرف بھیج دو. وما ارسلوا علیہم حافظین. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے ان کافروں کو، حالانکہ ان کافروں کو ہم نے ایمان والوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ تم ان کا خیال رکھنا، تو ایمان والوں کا خیال رکھنا. ایمان والوں کا الگ حساب ہے اور ان کا الگ ہے. ان کو چوکیدار تھوڑی بنا کر بھیجا تھا کہ تم اپنی فکر نہ کرنا، بس انہی کی زندگی سے کیڑے نکالتے رہنا. بڑے دھوکے کی بات ہے میرے بھائی، ہماری زندگیاں دوسروں کے کیڑے نکالتے نکالتے گزر رہی ہیں. اللہ کرے کہ ہم اپنے اعمال کے زخموں سے کیڑے نکالنا سیکھ جائیں. میرے اندر جو بدعمالیاں ہیں، ان میں جو کیڑے پڑ چکے ہیں، اگر میں ان کو صاف کر لوں پھر میں کامیاب ہوں. مجھے تو سکھ میرے زخم ٹھیک ہونے سے ملے گا نا بھائی. اللہ اکبر. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. فرمایا بس آج کے دن تو ایمان والے ان پر ہنسیں گے، ایمان والے ان پر ہنسیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے گو تکیے لگا کر مزے سے، اور منظر دیکھ رہے ہوں گے ان کے جلنے کا. يَضْحَكُونَ. پھر ایمان والے آپس میں ہنسی مذاق کریں گے، واہ واہ واہ، یہ وہی تھے نا جو ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے. دیکھو بھائی ان کے مذاق کا ان کو آج کیا انجام ملا ہے. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هل استفہام یہاں تقریری ہے. فرمایا پورا بدلہ مل چکا ہے کافروں کو ان کے کرتوتوں کا. جس نے جو کیا اس کو اتنا بدلہ مل چکا ہے. تو یہاں دوسرے پارے کے اندر جہاں ہمارا سبق چل رہا ہے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہی تعلیم ارشاد فرمائی ہے. فرمایا کہ جن لوگوں نے اسلام کو مذاق بنا رکھا ہے، مسلمان کو مذاق بنا رکھا ہے، اسلام کی توہین گوارا نہیں کرنی، ان کو سبق سکھانا ہے. اور کیسے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسئلہ تو سمجھ آ گیا. جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے، قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے دین کے چوکیدار بنو. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. اور جو تقوی والے پرہیزگار ہیں قیامت کے دن ان سے بالا تر و بالا قدر ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. رہ گئی یہ بات، اللہ ہم سے راضی نہیں تو ہمیں روزی کیوں زیادہ دیتا ہے؟ کافر اگر کہتے ہیں اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو اللہ ہمیں بھوکوں کیوں نہیں مار دیتے؟ فرمایا ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے روزی دے بے شمار. یہ اللہ کی تقسیم اللہ ہی جانتا ہے. اس کی تقسیم کی حکمت کسی کو معلوم؟ یہ اس کی حکمتیں اس کے پاس ہیں. کئی مومنین ایسے ہوتے ہیں اللہ دنیا میں بھی فراوانی دے دیتے ہیں، آخرت میں بھی جنت دے دیں گے. کئی کافر ہوتے ہیں دنیا میں بے شمار مال مل جاتا ہے. کئی کافر ہوتے ہیں دنیا میں بھی ان کو کچھ نہیں ملتا ہے. ہاں جی، کسی کو دنیا ملی مگر آخرت نہیں ملی، اور کسی کو دنیا بھی نہیں ملی اور آخرت بھی نہیں ملی، اور کسی کی دنیا لے لی اور آخرت دے دی، کسی کو دنیا بھی دے دی آخرت بھی دے دی. اس کی حکمت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں. فرمایا ایمان والو ایمان کی چوکیداری کرو. کیا کرنا ہے بھائی؟ ایمان کی پہرے داری کرو. اسلام کی سرحدوں کے پہرے دار بنو، اسلام کی چوکیوں کے محافظ بنو. فرمایا اور وہ حکم ہے قتال فی سبیل اللہ. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلا عنوان پھر پڑھیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.